ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شروع ہونے میں بس 2-3 دن ہی باقی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا اور دعاؤں کا مہینہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزے دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، تیسرے مظلوم کی۔ پہلی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ افطار کے وقت، بالکل افطار سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پورا دن روزے کی حالت میں جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، یہاں تک کہ آپ روزہ کھول لیں۔ اس رمضان میں ہم دعا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کیا ہے، دعا کے بہترین اوقات کیا ہیں، دعا کے آداب، اور خاص طور پہ قرآن کی دعائیں۔ جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کی دعائیں میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں۔ میری بک فإنی قریب بھی قرآن کی دعاؤں اور اذکار کو کمپائل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخر دعا ہے کیا۔ دعا اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ایک خوبصورت اور ایک بہت قریبی رشتہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے جواب دینے کی کوشش کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے۔ کتنے سوال ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، جو نبی پاک کے پاس لوگ آتے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہزاروں قسم کے سوال کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا عرش کیسا ہے، اس سے کیسے بات کریں، اللہ کی صفات کے بارے میں سوال، کتنے سوال ہیں۔ اور جواب میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو بتائیے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، وہاب ہوں، العزیز ہوں، الحکیم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنِّي قَرِیب، میں قریب ہوں۔ اگر میری صفات میں سے کوئی ایک صفت، کوئی ایک بات میرے بندے کو میرے بارے میں لازمی پتہ ہونی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ میں قریب ہوں۔ دوسری چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے کام پڑتا رہتا ہے، تو اس کی اکثر انسٹرکشن اپنی سیکرٹری کو یا اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو کیا ہوتی ہے، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں سو رہا ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اگر کوئی میرا پوچھے تو کہنا میں میٹنگ میں ہوں، میں بزی ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے دنیا کے ہر شخص کو کوئی کام ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کوئی آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو کہنا میں قریب ہوں۔
ایک اور پوائنٹ جو میں نے نعمان علی خان، استاد نعمان علی خان کے لیکچر میں سنا تھا، بہت ہی خوبصورت آبزرویشن. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو نیچرل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو جواب دیجیے گا، ان سے کہیے گا کہ اللہ قریب ہے. اس کی عربی کچھ یوں ہوتی قُل لَهُ إِنَّ اللَّهَ قریب، یا قُل لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قریب، ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا قریب ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے نہیں کہا. جب بھی کسی بندے نے اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں فَإِنِّي قریب، میرے بندے میں قریب ہوں. جب ایک انسان تھوڑی سی بھی ایفرٹ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے میں قریب ہوں. انس رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اس میں رب سے روایت کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب آ جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. یہ بخاری کی روایت 7536 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب بھی وہ مجھے پکارے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ آپ نے عبایا پہن کے سر کور کر کے دعا کرنی ہے، کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، جب بھی اللہ کو پکارنا چاہو وہ جواب دے گا. جواب دینے میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو وہ سنے گا، پہلے تو آپ کی فریاد غور سے سنے گا، پھر اس کا جواب دے گا، اور پھر اپنی حکمت اور اپنے علم کے لحاظ سے حکم بھی صادر کرے گا. سورہ غافر میں آتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. پھر کوئی اور ایسا رشتہ بتائیں جو اس قدر اویلیبل ہو، کوئی جو آپ کو کہے کہ تم جس وقت بھی مجھے دن یا رات میں کال کرو میں جواب دوں گا. ہم اپنے پیرنٹس کو بھی فون کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ شاید اس وقت بزی نہ ہوں، شاید اس وقت سو رہے ہوں، کہیں ڈسٹرب نہ ہوں، یا پھر اپنے ہسبینڈس کو شاید اس وقت میٹنگ میں ہوں. دنیا میں کوئی بھی رشتہ شاید اس قدر اویلیبل نہیں ہے جس قدر اویلیبل ہمارا رب ہے. اور اگر کوئی آپ کو یہ آفر دے کہ جب بھی تم چاہو رات کے 3 بجے 4 بجے مجھے کال کر سکتے ہو، جب بھی، اس طرح کی آفر سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ شخص آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. آپ رات کے 3 بجے 2 بجے 4 بجے کسی مشکل میں ہوں، آپ اسے کال کریں اور وہ شخص فوراً فون اٹھا لے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کی کال کے انتظار میں ہے. آپ کا رب بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور آپ کا رب بھی آپ کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے تو میں جواب دوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ہم پیر فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں دعا کروانے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اور وہ کہاں ہماری سنے گا. وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. ہم پھر اس کو چھوڑ کے وسیلے، سفارشیں، واسطے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا. کہاں لکھا ہے کہ پکارنے والا نیک ہونا چاہیے، پکارنے والا پیر فقیر ہونا چاہیے، بزرگ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو
اپنے گناہگار بندے کی بھی پکار کا جواب دیتا ہے جب بھی وہ اسے پکارے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت ہی شرمندہ کرنے والی بات کرتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ بھی ہمیں پکارتا ہے، دن میں 5 وقت نماز کی طرف پکارتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو پکار کا جواب دیتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اللہ کی پکار کو سن کر اگنور کر دیتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنے قرآن کی طرف، اپنی ہدایت کی طرف پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کچھ چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کچھ چیزوں سے روکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت سنور سکے۔ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کھولیں اور دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جواب تو تب دینا پاسبل ہوتا ہے جب آپ کسی کی بات سنیں۔ ہم تو سننے اور سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، آپ کو جواب دیتا ہے آپ کی دعاؤں کا، آپ کی پکار کا، جب بھی آپ اسے پکاریں۔ اور ہم کیا دیتے ہیں اسے جواب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی پکار کا جواب دو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ایمان کا لفظ عام طور پر یقین کے معنوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ ایمان کا لفظ امن سے آیا ہے، یعنی ایسا یقین جو آپ کو امن اور سکون دے، ایسا یقین جو دل کا اطمینان بن جائے۔ آپ جب اپنا کوئی مسئلہ اپنے پیارے کو بتاتے ہیں تو وہ آپ سے آگے سے کیا کہتا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو، ٹرسٹ می، مجھ پر یقین کرو، اطمینان رکھو۔ یہاں پہ بھی اس کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے۔ جب آپ نے اللہ کو دعا میں اپنا مسئلہ بتا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنوا بی، مجھے اپنا مسئلہ بتا کے یقین رکھو کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب، یقین رکھو کہ میں نے سن لیا، اطمینان رکھو کہ میں جواب دوں گا، سکون اور امن محسوس کرو کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب دعا کر لی تو پھر امن اور اطمینان کی سٹیٹ میں چلا جانا چاہیے، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ سلمان الفارسی سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1488۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں کہ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی مجھ سے مانگو گے میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنی ہر سانس، اپنے دل کی ہر دھڑکن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے دعا کی میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ مجھے جواب دینے کی کوشش کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ کریں، مجھ پر یقین رکھیں۔ کسی کم عقل کو شاید یہ سوچ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جواب کی ضرورت ہے یا ہماری یقین کی ضرورت ہے، شاید یہ کسی قسم کی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اسے آپ کی تابعداری کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں الحق من ربکم، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا دل جی چاہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم اللہ کے حکم مانیں یا نہ مانیں، اور اس پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس آیت کے آخر میں ہماری یہ غلط فہمی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر رہیں، کہیں بھٹک نہ جائیں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دینے کی کوشش کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جواب اور ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں۔ آیت کا پہلا حصہ بھی ہمارے لیے ہے اور دوسرا حصہ بھی ہمارے لیے ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی جہاں بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دے، اسے بھی چاہیے مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ وہ راہ سے بھٹک نہ جائے، تاکہ میرا بندہ سیدھی راہ پہ رہے۔ تو یہ ہے دعا، اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پہ رحم اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دعا کی قبولیت کے بہترین اوقات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت رشتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔